بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 87 اور آج پہلی قسط ہے اس کی، اور شہ سرخی ہے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کی سرکشی۔ ناظرین، پیج ہے 345 اور مین ہیڈنگ ہے غزوہ احد، انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں۔ مین ہیڈنگ یہ ہے، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، جس کتاب سے یہ واقعہ یعنی غزوہ احد ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ غزوہ احد، اور آج اس کا ہے وی لاگ نمبر 87 اور پہلی قسط ہے، اور شاہ سرخی ہے عبداللہ بن ابی اور پیج ہے 345۔ حرارت ہے بلا کی بادہ تہذیب حاضر میں، بھڑک اٹھا بھبوکا بن کے مسلم کاتن خاکی۔ کیا ذرہ کو جگنوں کی یار ذرہ کو جگنوں دے کتاب مستعار اس نے، کوئی دیکھے تو شوخی آفتاب جلوہ فرما کی۔ غزوہ احد، اور سب ہیڈنگ ہے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کی سرکشی۔ یہ سبجیکٹ کا شہ سرخی ہے۔ وی لاگ نمبر 87، پہلا وی لاگ آج کا پہلی قسط، اور پیج ہے 345۔ طلوع فجر سے کچھ پہلے آپ پھر چل پڑے اور مقام شوت پہنچ کر فجر کی نماز پڑھی۔ اب آپ دشمن کے بالکل قریب تھے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہیں پہنچ کر عبداللہ بن ابی منافق نے بغاوت کر دی اور کوئی 1/3 لشکر یعنی 300 افراد کو لے کر یہ کہتا ہوا واپس چلا گیا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ کیوں خواہ مخواہ اپنی جان دے دیں۔ اس لیے اس نے اس بات پر بھی احتجاج کا مظاہرہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی اور دوسروں کی بات مان لی۔ یقیناً اس علادگی کا سبب وہ نہیں تھا جو اس منافق نے ظاہر کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی کیونکہ اس صورت میں جیش نبوی کے ساتھ یہاں تک اس کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسے لشکر کی روانگی کے پہلے ہی قدم پر الگ ہو جانا چاہیے تھا۔ اس لیے حقیقت وہ نہیں جو اس نے ظاہر کی تھی، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ اس نازک موڑ پر الگ ہو کر اسلامی لشکر میں ایسے وقت اضطراب اور کھلبلی مچانا چاہتا تھا جب دشمن اس کی ایک ایک نقل و حرکت دیکھ رہا تھا، تاکہ ایک طرف تو وہ عام فوجی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں اور جو باقی رہ جائیں ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں، اور دوسری طرف اس منظر کو دیکھ کر دشمن کی ہمت بند ہے اور اس کے حوصلے بلند ہوں۔ لہٰذا یہ کارروائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مخلص ساتھیوں کے خاتمے کی ایک مؤثر تدبیر تھی، یعنی سازش تھی، جس کے بعد اس منافق کو توقع تھی کہ اس کی اور اس کے رفقا کی سرداری اور سربراہی کے لیے میدان صاف ہو جائے گا۔ ناظرین، بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، صدا کرنا میرے بس میں تھی میں نے تو صدا کر دی، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا سخی جانے خدا جانے، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا سخی جانے گدا جانے۔